ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی آپ مساجد لے لیں، کسی بھی مکتب فکر کی لے لیجئے، اس پہ گنبد اور مینار آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ آپ ذرا پوچھئے گا یہ کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی عرف کار فرما تھا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگانا، اسی طریقے سے مدارس کا قیام، پھر ان کے سلیبس کا انتخاب، اسی طرح ہر مسجد کو آپ دیکھ لیں، پکی مسجد ہے، اس کی ڈیکوریشن کی جاتی ہے، سجایا جاتا ہے، مسجد کے اندر مطلب کارپیٹس ہیں، قالین ہیں، یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھے، کیوں ایسا کیا گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرف بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں جو لوگ اس کے منع میں شدت کرتے ہیں کہ خدارہ لوگوں کو آنے دیں۔ لوگ تو ویسی مسجدوں میں نہیں آتے۔ ہاں یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اس میں خرافات میں حصہ لینا وہ بالکل غلط ہے، اور ایسے ہی مسجدوں میں آ کے صرف نوافل پڑھ کے نکل جانا یہ بھی مطلب زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ درس قرآن کا اہتمام ہو، درس حدیث کا ہو، اصلاحی بیانات ہوں تاکہ لوگ جمع ہوں، صلاۃ التسبیح کے نام پہ جمع کر لیں یا نوافل وغیرہ کے نام پر جگ در جگ لوگ آ جائیں گے شوق میں، اور پھر وہاں اچھا اصلاحی بیان ہو تاکہ لوگ فرض نمازوں کی طرف آئیں۔ ان اوقات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ضائع کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، قوم کبھی باز نہیں آئے گی۔ اصول شرع آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو رسومات، جو کام قرآن و حدیث کے بالکل خلاف تھے، مزاج شرع کے خلاف، انہیں بالکل لیا مٹا دیا، اور جو خلاف نہیں تھے، تھوڑے بگڑے ہوئے، ان کو مٹایا نہیں ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ جو اہل علم سن رہے ہیں، باعث سلم کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز رکھی تھی، اس سے ذرا مجھے بتائیں، اور پھر بعد میں صحابہ کرام نے بیع استثناء کیوں جائز قرار دی تھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لوگوں کی عادت، ان کے مزاج کو دیکھا جائے۔ اس وقت لوگوں کی یہ مزاج اور عادت بن چکا ہے، اس کو اچھے انداز سے ڈیل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی طرف بھی آئیں اور تنفر پیدا نہ ہو، مسائل پیدا نہ ہو۔ امید ہے کہ اگر سمجھداری سے غور و تفکر کیا جائے تو ہماری بات میں تھوڑا بہت آپ کو وزن ضرور محسوس ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی تقریر کی تھی، اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے کہا تھا، تو کیا جو فوت شدہ ہیں ان سے بھی طلب امداد کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں طلب امداد کا جو ہمارا مذہب اسلام ہمیں تصور دیتا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہیں تک اس کو اگر محدود رکھا جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگرچہ بہت سی صورتیں نئی پیدا شدہ ایسی ہیں جن میں جوازی پہلو بھی نکلتے ہیں، لیکن میں عوام کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، ان کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے، اور جو تلخ تجربات پہلے ہوئے ہیں اور جو ہم مشاہدات کر رہے ہیں، ان کے پیش نظر میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ امداد کا بس یہ تصور رکھیں کہ جیسے آپ گئے کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر آپ گئے، آپ جا کے گزارش کریں یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا فرما دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ آپ کے لیے دعا کر دیں گے، بس یہی دیکھیں آپ نے ان سے مدد طلب کر لی ہے، بس اتنا ہی رکھیں۔ یا جیسے آپ کسی زندہ بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ حضور میرے لیے دعا کر دیجئے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد جو ہیں بہت سی جوازی اور عدم جواز کی صورتیں ہیں، جب مطلقاً یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، پھر لوگوں کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ناجائز امور کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور یہ خطرناک چیز ہے۔ بس یہ آپ اتنا رکھیں، آپ مزار پہ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں براہ راست بھی آپ دعا کریں، اور ان بزرگ سے بھی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مردے جو ہیں، یعنی جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کے بھی مراد وہی ہے، وہ باقاعدہ ہماری بات کو سنتے ہیں، وہ ہمیں دعائیں دے سکتے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے، یعنی ہم اس لیے نبی کریم سلام فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ یقینی سی بات ہے جواب دیں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اب سلام کیا ہے؟ دعا،
اور جواب کیا ہے؟ یہ بھی ایک دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے حدیث سے ثابت ہوا کہ مردہ دعا دیتا ہے، تو بس ان سے دعا کروائیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ دیکھیے کہتے یہ کہا یہ جاتا ہے کہ 15ویں شب کو پورے سال کا بجٹ بن جاتا ہے۔ بجٹ تو بھائی مالی ہوتا ہے، یعنی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں، یوں لفظ استعمال کریں زیادہ بیسٹ ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سنا ہے کہ جی جنہوں نے اس سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کی فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہم نے حدیثیں سنی ہے کہ تقدیر جو ہے وہ تو مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی تھی، لوح محفوظ پہ لکھوا دیا گیا تھا کون کب فوت ہوگا۔ اور ایسی بخاری کی روایات ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور وہ لکھ دیتا ہے اس نے کب فوت ہونا ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی طے شدہ ہے، تو پھر اس میں یہ 15ویں شعبان میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، ان میں تطبیق اور مطابقت یہ ہے کہ وہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں اور وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ کوئی جادو سے کسی کو وقت سے پہلے نہیں مار سکتا اور نہ کسی تعویذ کے ذریعے اس کو وقت کے آگے مؤخر کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے وقت پہ فوت ہوگا، یہ پہلے سے طے شدہ ہے۔ بس یہاں یہ ہوتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام اور ان کے معاونین جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ جنہوں نے اس سال مرنا ہے اور جو پہلے سے طے شدہ، ان کے بس ایک فہرست بنا کر ان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ فیصلہ بھی اس وقت ہوتا ہے کہ اس سال کس کس کو مارنا ہے یا مارنا ہے، نو، یہ فیصلے پہلے ہو چکے ہیں، بس ان کی فہرست ان کو دے دی جاتی ہے ہر سال۔ تو اس کو بزرگان دین نے اس لیے خاص طور پہ بیان فرمایا۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں پھر ڈرنے کی کیا بات ہو، تو پہلے لکھا ہوا ہے۔ ڈرنا تو اس وقت ہوتا ہے کہ بھئی تم اچھے عمل کرو، جو اچھے عمل کرے گا اس کا نام مردوں کی فہرست میں نہیں آئے گا، اور جو برے عمل کرے گا اس کا آ جائے گا، تو ہم ڈریں۔ یا پھر اس لیے ڈرائے کہ نام آ جائے گا تو پھر تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، اس لیے فوراً ڈر جاؤ۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ بزرگان دین نے اس لیے ہی بیان فرمایا کہ وہ سب باتیں پہلے سے طے شدہ ہیں، لیکن تاکہ لوگوں کے دل میں ایک احساس پیدا ہو کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ جو اللہ نے لکھا تھا اب وہ باقاعدہ عملی طور پر ظہور پذیر ہونے کے لیے اس کی لسٹ بنا کے فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، تو اس لیے انسان خوف زدہ ہو، توبہ کرے اس بڑی رات میں خاص طور پر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف آئے۔ ایک یہ کویسچن ہم سے کیا تھا کہ بعض بہنیں ایسی ہیں جو جلدی مطلب جیسے عدت ہے اس کو 3 حیض سے عدت پوری ہونی تھی، تو ایسی ٹیبلٹس یوز کرتی ہیں کہ ایک حیض کے بعد 10 یا 15 دن کے بعد ہی دوسرا حیض آ جاتا ہے، پھر وہ حیض ختم ہوتا ہے، پھر 10-12 دن کے بعد تیسرا حیض آ جاتا ہے، اور اس طرح وہ عدت اپنی تمام کر لیتی ہیں۔ یا وہ حج وغیرہ پہ جانا چاہتی ہیں تو وہ جلدی جلدی اس طریقے سے کر کے اپنے ابھی ایام نہیں ہوتے لیکن پہلے وہ اس کو کھا کے اور حیض کو پہلے سے لے آتی ہیں، تو کیا ان کا اس طرح کرنا صحیح ہے اور اس کی وجہ سے عدت وغیرہ کے اندر تخفیف ملے گی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے اچھی طرح یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان کے مطابق حیض کی کم از کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہے۔ پہلی بات تو یہ، لہٰذا اگر تو کوئی 3 دن سے پہلے آ کے بلیڈنگ بند ہو گئی پھر بعد میں نہیں آئی تو یہ حیض نہیں ہے، بیماری کا خون۔ اسی طرح جو 10 روز سے آگے تجاوز کر جائے وہ بھی حیض نہیں ہوتا، بیماری کا خون ہوتا ہے۔ ایک تو اصول یہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا یہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 حیضوں کے درمیان 15 دن پاکی کے ہیں، ان کو عربک میں طہر کہتے ہیں، کہ 15 دن کم از کم پاکی کے ہوں گے۔ لہٰذا فرض کر لیں حیض بند ہوا اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ ہونے لگی تو یہ حیض نہیں ہوگا، یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون کہلائے گا۔ اب جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر فرض کر لیں ایک حیض آیا اور اس بہن نے 15 دن سے پہلے یعنی دوا کھائی اور 15 دن سے پہلے دوبارہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تو یہ تو حیض ہے ہی نہیں، 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ حیض ہوگا۔ تو یہ ایک تو ذہن میں رکھیے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ایسا ہی ہوا کہ ایک حیض آیا پھر 15 دن کے گیپ کے بعد دوسرا آیا، پھر ٹیبلٹ کی وجہ سے 15 دن کے بعد پھر کھائیں تو فوراً حیض آ گیا، تو بالکل یہ شریعت اس کو تسلیم کرے گی۔ کس سبب سے ہوا اس کو شریعت نہیں دیکھے گی، بس بلیڈنگ ہوئی ہے ایک حیض شمار ہوگا۔ اگر اس طرح 15 دن کے وقفے سے ہوتا ہے تو شریعت اس کو شمار کرے گی اور ان کی عدت تمام ہو جائے گی۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس طرح کی ٹیبلٹ سے یقینی سی بات ہے کہ جسمانی نظام بگڑتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قدرتی قائم کردہ نظام ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب بھی آپ نظام قدرت کو ڈسٹرب کریں گے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ضرور ہوتے ہیں۔ تو اگر ان میڈیسنز کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہو کہ گردوں کا مسئلہ ہو، آگے چل کے پیریڈز کی ٹائمنگ بگڑنے کا اندیشہ ہو، اور کوئی اندیشہ اور خرابیوں کے اندیشے ہوں، تو پھر یاد رکھیں کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرنا سخت ضرورت کے بغیر شرعاً ناجائز ہوگا۔
بلکہ یہ حرام کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ٹیبلٹس بہت زیادہ نقصان دیں تو پھر بہن شدید گناہ گار بھی ہو سکتی ہیں۔ ان تمام قیودات کا ضرور لحاظ رکھا جائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ ایک خاتون کے شوہر زندہ ہیں تو کیا وہ بہن سفید کپڑے پہن سکتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل پہن سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اس کو مختص کر دیا گیا کہ جی بیوہ جو ہے وہ سفید کپڑے پہنے گی، اور غالباً وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ زیب و زینت ترک کرنے کا حکم ہوتا ہے، 4 ماہ 10 دن سوگ منا رہی ہوتی ہے تو سفید کپڑے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن سوگ میں ہیں تو وہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہیں، بس سادہ پہنے، بہت زیادہ شوخ وغیرہ نہ پہنے تو بالکل اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ تو چونکہ یہ سفید کپڑے کوئی بیوہ کے ساتھ شریعت نے مخصوص نہیں کیے ہیں، تو اگر شوہر زندہ ہے تب بھی وہ پہن سکتی ہے۔ اور جیسے اب مردوں کو کفن دیتے ہیں سفید، اسی طرح احرام جو ہے وہ سفید احرام کا سرکار نے تلقین فرمائی۔ یوں بعض جگہ تو باقاعدہ تلقینات سفید کی موجود ہے، لیکن خاتون کا مسئلہ ہے بہرحال، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کوئی 2 آپس میں مذاق کر رہے تھے تو ایک نے کوئی لطیفہ سنایا تو دوسرے نے کہا کہ یہ تو ایسے لطیفہ سناتا ہے کہ اس کو سن کر تو اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بحکم حدیث، یعنی حدیث کے اندر ہنسنا ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا۔ جیسے وہ بندہ ہوگا ایک، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، بڑی لمبی حدیث ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو فرمائے گا تو جنت میں جا، تو اور تیرے لیے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو وہ کہے گا کہ یا رب کریم تو رب ہو کر مجھ سے مذاق فرماتا ہے، یعنی اس کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا، تو سرکار اس پہ ہنسے اتنا کہ آپ کی داڑھیں مبارکہ ظاہر ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ بندہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شان کے لائق ہنسے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہنسے گا وہ ایک الگ چیز ہے، یعنی وہ اس پر انعام کا ارادہ فرمائے گا، یہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہنسنے کی طرح۔ اس طرح کے جملے بہرحال نہ کہے جائیں۔ کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے لطیفہ سنایا۔ ہم کیوں ہنستے ہیں کہ پہلے ایک لطیفے کا اثر قبول کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ کہا جائے کہ وہ لطیفہ سن کے ہنستا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، یا جو کہنے والا ہے وہ گویا کہ اس عقیدے کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لطیفے کا اثر قبول کرتا ہے اور پھر ہنسنے کا فعل ہوتا ہے، تو کم از کم اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہنسنے والے فعل میں اس لطیفے کے اثر کا محتاج ثابت کیا، اور دیکھا جائے تو یہ بہت سخت بات ہے، لیکن چونکہ اس کو یہ ارادہ نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور خدارہ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے لطیفوں کے اندر نبیوں کو، اللہ کے عذاب کو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا فرشتوں کو شامل نہ کریں، یہ چیزیں بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 آدمیوں کی بحث چل رہی تھی، وہ ایک کہہ رہا تھا میری قوم اچھی ہے، دوسرا کہتا تھا کہ میری قوم اچھی ہے، تو پھر ایک نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا تعلق تو رانا فیملی سے تھا، دوسرے نے کہا کہ حضرت جبرائیل کا ارائیں فیملی سے تھا۔ تو خدا نا معاذ اللہ یہ غالباً ہنسی مذاق میں ہی ان لوگوں نے کہا، تو آدم علیہ السلام تو مطلب ان قوموں میں سے نہیں تھے، اب یہ کہنا کہ وہ اس قوم میں سے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ یہ نسب کی طرف بھی ایک طعن ہو سکتا ہے، کہ اسی لیے تو جو غیر سید اگر اپنے آپ کو سید لکھے تو منع ہے، کیونکہ وہ اپنے والد کو بدل رہا ہے۔ تو جب کسی قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں اس نسل سے ہے، تو اس لیے اس طرح کی ہرگز چیز نہ کہی جائے۔ اور فرشتوں کے اندر اس طرح کوئی کاسٹ وغیرہ اس طرح مطلب جو ذاتیں ہوتی ہیں وہ فرشتوں میں نہیں پائی جاتی، تو یہ مذاقاً چونکہ کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو، جبریل امین کو بھی اس مذاق میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں سنجیدگی کے ساتھ توبہ کریں اور ندامت کے ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ جو ہیلمٹ ہے آج کل بڑی سختی ہے، اور اس طرح گاڑی کے اندر جو کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ باندھنے کا کہا جاتا ہے، تو کیا اگر ہیلمٹ نہ پہنے، سیٹ بیلٹ نہ باندھے تو کیا یہ گناہ ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیے کہ جب ملک کی کوئی قانون بنایا جائے اور وہ براہ راست شریعت سے متصادم نہ ہو تو اس کو فالو کرنا واجب ہو جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری یہ کہ ایسا کوئی بھی کام کرنا جس کی بنا پر ایک مومن اپنے آپ کو ذلت پر، بے عزتی پر پیش کرے، وہ کام سخت مکروہ ہوتا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دونوں چیزیں، ہیلمٹ پہننا یہ قانونی طور پر لازم ہے اور نہ پہننا ایک جرم ہے، اسی طرح سیٹ بیلٹ باندھنا 500 روپے غالباً اس پہ فائن ہے، مجھے ہیلمٹ کا نہیں پتہ کتنے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ قانونی طور پر اس کو لازم کیا گیا اور اس کے خلاف یہ کوئی خلاف شرع چیز بھی نہیں ہے، تو واجب ہوا کہ ہیلمٹ پہنے اور سیٹ بیلٹ باندھے۔
اور اب اگر آپ نہیں باندھتے تو آپ کو روکا جاتا ہے، پھر آپ کو مطلب یہ کہ روکنا پولیس والوں کا یہ بھی ایک شریف آدمی کے لیے سمجھ لیجئے گویا کہ اپنے آپ کو مقام ذلت پر پیش کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیلمٹ اتاریں گے تو مقام ذلت پر پیش کرنے کے امکانات پیدا ہوئے، یا سیٹ بیلٹ نہ لگائی تو ایسا ہوا، تو پھر یہ بھی گناہ میں شمار ہوگا، اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بہن ہے جن کے پہلی بال کندھے تک ہیں، اب انہوں نے عمرہ کیا تو وہ تقصیر کروانی ہے، ایک پورے کے برابر کٹوانے ہیں، اور عورت کو کندھے سے اوپر بال رکھنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، تو اب وہ عورت کیا کرے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اتنے چھوٹے بال عورت نے رکھے ہی کیوں تھے کہ بس کٹے تو پھر فوراً کندھے سے اوپر چلی جائیں، اس پہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے، عورت کو عورت کی مشابہت اختیار کرنی چاہیے۔ کندھے تک بال رکھنا مطلب کندھے سے نیچے عورت کے بال ہونے چاہیے، کندھے سے اوپر نہیں، یا کندھے کے برابر نہیں، کندھے سے نیچے ہونے چاہیے تاکہ وہ دور سے دیکھنے میں عورت لگے، مردوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو۔ ایسے جو ہمارے نوجوان یہ پونیاں باندھ لیتے ہیں کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے لڑکی کھڑی ہوئی ہے، اور قریب جا کر دیکھے تو مونچھوں والا نوجوان ہوتا ہے، تو یہ بھی یاد رکھیں سخت مکروہ ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید نافرمانی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے جو ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں بڑے بڑے بال دور سے دیکھنے میں ایسا لگے جیسے عورت ہے، یا پونیاں بنا لیں، تو خدا را اس کو ختم کریں، اپنا شوق اور ذوق اپنے مقام پر، انگریزوں کی محبت میں ان کی تقلید کرنے کا جذبہ اپنے مقام پر، انگریز چلے گئے لیکن ان کی غلامی کے اثرات قبول کرنا اپنے مقام پر، لیکن حقیقی غلامی اللہ کے نبی کی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کا کہنا ماننا چاہیے۔ تو یہ پونیاں وونیاں کٹوائیں اور ایسی بہنیں تھوڑا بال بڑھائیں۔ فرض کر لیں کہ اب ان کے کندھے تک ہی بال ہیں، تو یاد رکھیں کہ حالت احرام سے باہر نکلنے کے لیے قصر واجب ہے، لہٰذا وہ قصر کروائیں گی۔ اب چونکہ بال تھوڑے چھوٹے ہوئے اور یہ بھی فی نفسی ایک گناہ تھا، تو قصر تو اپنی جگہ کروانا ہی ان کو پڑے گا، اس پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ بالوں کو لمبا کریں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات گھر کے بچے جب تنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماں اکثر یہ کہہ دیتی ہے خاموش ہو جاؤ ورنہ باہر اللہ بابا آ جائے گا، کیا حکم شرع، ایسا کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ دیکھیں اگرچہ کہنے والوں کا یہ قصد و ارادہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ اتر آئے گا، یہ تو کسی کا ارادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی جو فقیر وغیرہ آتے ہیں ان کو اللہ بابا کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ بابا ہے، تو یہ کفر تو نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ایک انسان کے لیے اللہ بابا کا نام رکھنا یہ غلط ہوتا ہے۔ اللہ لفظ اللہ جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا خاص ہے، آج تک جتنے بھی کافر گزرے کسی ایک نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا ہے، یہ ایسا اس میں ذات ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہی خاص ہے، نہ کسی انسان کا نام ایسا ہوا نہ کسی اور مخلوق کا ہوا۔ تو اس کے اندر تصرف اس طرح کا کرنا، اگرچہ نام رکھنا مقصود نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کہنا کہ اللہ بابا آ جائے گا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ بچے بھی پھر اسی چیز کو سیکھیں گے اور وہ اس طرح کریں گے۔ اسی طرح یہ بچیاں جو ہوتی ہیں آپس میں یہ کبھی بات کر رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے اللہ بات سنو، ہائے اللہ بات سنو۔ اب ہائے اللہ اس کو مخاطب کرنے کے لیے یہی لفظ کیوں کہا جا گیا؟ کوئی اور لفظ کریں۔ ابھی کیوں ہوتا ہے؟ یہ بڑے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح نہ کہیں، آپ یہ کہیں بابا باہر کھڑا ہے، فقیر بیٹا آ جائے گا پکڑ کے لے جائے گا، وہ بھی اس وقت کہ جب بہت ہی بچہ تنگ کر رہا ہو، ورنہ اس طرح کے بیجا خوف بچے کے دل میں بٹھا کر اس کے اعتماد کو کم کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اس سے بچے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا ان کو ڈرایا جاتا ہے جیسے آ جائے گا چھو سو جا، تو بیچارہ دبا ہوا سو رہا ہے، گھبرایا ہوا، اس کو نیند نہیں آ رہی، بہت دیر تک ڈرتا رہتا ہے، تو اس کے اعصاب پہ برے اثر مرتب ہوتے ہیں اور اس کی ذہنی نشو و نما پر ایفیکٹ پڑتا ہے، اس کی طبیعت پر، وہ بزدل کمزور اور ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے بچے اندھیرے میں جاتے ہوئے شدید گھبراتے ہیں کہ ان کو وہی ایک جو ماں کہہ رہی تھی یا والد کہہ رہے تھے وہ باتیں تصوراتی اعتبار سے ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور وہ شکل بڑی بھیانک اور خطرناک قسم کی ہوتی ہے، تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بچوں کو تو اتنا مضبوط بنائیں کہ وہ صرف اپنے رب سے ڈریں، اندھیروں سے، چھپکلی اور چیزوں سے ڈرنے کی بالکل حاجت نہیں، لیکن ہم ان کو اور بزدل بنا دیتے ہیں، یہ بات قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو جس بہن نے ایسا کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اب آپ انسانوں کو ہی دیکھ لیں، جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور آپ کی جو اولاد پیدا ہوئی، کیا ان کے الگ الگ ماں باپ تھے؟ وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ جو ایک دفعہ بچے پیدا ہوتے اللہ کے حکم سے ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، پھر جب دوسرے حمل سے بچے پیدا ہوتے وہ بھی ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتی۔ جو ایک حمل سے پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، دوسرے جو حمل سے پیدا ہوتے وہ ان کے لیے اجنبی ہوتے تھے، تو اس لیے پہلے کے لڑکے کا دوسری لڑکی سے اور پہلی والی لڑکی کا دوسرے لڑکے سے نکاح ہوتا تھا۔ اسی لیے جب قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی،
تو اس نے یہی مطالبہ کیا کہ میں اس سے شادی کروں گا، تو آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ اس پر وہ جیلسی ہو گیا، جیلسی میں مبتلا ہوا اور حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو آپ یہ غور میں سمجھانے مقصود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ جب چاہتا ہے کسی چیز کو جائز کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس چیز کو، اب جیسے ہمارے شریعت میں بہن بھائی کا نکاح بالکل منع ہے۔ ایک ماں باپ سے جب بچے پیدا ہو جائیں ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے ایک حمل سے پیدا ہوں چاہے 10 حمل سے پیدا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو اگر وہ منع فرما دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس چیز میں یقیناً خرابی تھی، تبھی اللہ نے منع فرمایا، اور جب وہ کسی چیز کو جائز کر دیتا ہے تو وہ حسن چیز کی اجازت دیتا ہے، تو اللہ کے حکم کی وجہ سے پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسا حکم فرمایا۔ لہذا جانوروں میں چونکہ اس کی کوئی قیودات نہیں لگائی گئی ہیں، ان کا آپس میں رشتہ وغیرہ کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بعض اوقات یہ رشتے والوں کے پاس جاتے ہیں، یہ شادی وغیرہ کرواتے ہیں، تو یہ لوگ ایک رجسٹریشن فیس لیتے ہیں پہلے، اور اس کے بعد جب رشتہ ہو جاتا ہے پھر ایک اور فیس لیتے ہیں۔ تو ان کی رجسٹریشن فیس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اور کہتے ہیں جب ہم نے آبجیکشن کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، افراد کو بھیجنا پڑتا ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح ہوتا ہے۔ دیکھیں آج کل یہ رجسٹریشن فیس اسکولز میں بھی چل رہی ہے، اور اسی طرح مختلف جگہوں پر اس طرح کے جو سوشل ورکرز وہ ہوتے ہیں جو کام پیسہ لے کے کمیشن لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ایسے اجیر مشترک ان کو کہا جاتا ہے، یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک آفس بناتے ہیں، اس میں چونکہ اسٹاف ہوتا ہے، اس کی بجلی کا بل، دیگر چیزوں کا بل، وہ اس سے مطلب یہ کہ رجسٹریشن کی فیس سے بہت سی چیزیں پوری کرتے ہیں۔ تو یہ اگر پہلے سے وہ کہتے ہیں اور آپ اس پر راضی ہیں تو بالکل یہ لینا ان کا جائز، آپ کا دینا بھی جائز۔ ہاں اگر یوں ہو کہ پہلے طے نہ کریں، اچانک مطالبہ کریں اور زبردستی لیں تو یہ گناہ ہو، لیکن وہ تو پہلے بتا دیتے ہیں، تو بہرحال اس کی شرعی حیثیت بالکل جواز کی ہے، اور یہ دے اور لے سکتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں ہم پر لازم کی ہیں ان کو کہتے ہیں معمور بھی، معمور بھی۔ اور یہ معمور بھی جو ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کسی وقت کے ساتھ مقید کر دیے گئے ہیں، جیسے نماز ہے یہ وقت کے ساتھ مقید ہے، بعد میں کریں گے قضا ہو جائے گی، ایسے رمضان کے روزے۔ اور بعض وقت کے ساتھ مقید نہیں ہوتے، ان کو مطلق عن الوقت کہا جاتا ہے، جیسے حج، پوری زندگی حج کا وقت ہے، جب کریں گے ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا، یعنی اس میں قضا کا تصور نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، ہاں ان میں تاخیر تو گناہ ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی جب بھی آپ کریں گے وہ ادا ہی ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جو سجدہ تلاوت ہے یہ ہم پر واجب ہے، لیکن فوری ادائیگی کا مطالبہ نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ بھول گئے، 2-4 بعد میں یاد آیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، جب ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا۔ لیکن ان امور میں بلا ضرورت تاخیر کرنے کو فقہا نے منع کیا، اور اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے اچانک موت آ جائے اور انسان اپنے ذہن میں چیزیں لے کے چلے جائے، نہ کسی کو وصیت کر سکے نہ کچھ، اور اس کے اوپر وبال آخرت رہے، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے ادا کریں، تاخیر کرنا غیر مناسب ہوتا ہے۔ میں نے کویسچن کیا تھا کہ تشہد میں جب ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو اس کا طریقہ کار بتا دیں۔ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 انگلیاں جو ہیں آخر والی اس کو اس طرح ملائیں، ہتھیلی سے لگا لیں، اور بیچ کی انگلی انگوٹھے کا حلقہ بنائیں، اور اشہد اللہ پہ اس کو اٹھائیں اور الا اللہ پر گرا کر ہاتھ کو کھول دیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گی۔ اور دوسرا کویسچن نے کیا تھا کہ یہ جو کچرے والا واقعہ ہے کہ بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ کچرا گراتی تھی، اور آپ پھر ایک دفعہ نہیں گرایا تو آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے گئے تو وہ ایمان لے آئی، کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ تو ہم نے بارہا بتایا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک اس میں عقلی لحاظ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اوپر سے کہاں سے کچرا گراتی تھی؟ اوپر 2 منزلہ مکان تو تھے ہی نہیں، وہاں پر سنگل مکان ہوتے تھے، وہ بھی 7 فٹ 8 فٹ سے اونچے مکان نہیں ہوتے تھے۔ نبی کریم نے تو ویسے بہت ناپسند فرمایا تھا، اور اسی طریقے سے اگر یہ مکی زندگی کا واقعہ لے لیں تو وہاں پر بھی اونچے مکانات کا کوئی رواج نہیں تھا، اور یہ واقعہ گھڑا ہوا ہے، بس ایسے ڈال دیا گیا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو کہ ایک عورت کو ان کے محارم یہاں ایئرپورٹ پر چھوڑ دیں، وہ فلائٹ سے دوسری جگہ دوسرے کنٹری میں پہنچے اور وہاں بھی محرم موجود ہو، ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیں، تو کیا عورت اس طرح کا سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً عورت کو سفر کرنے سے منع فرمایا، لہذا فرمایا کہ جو عورت اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنے محرم کے بغیر 3 دن سے زیادہ مسافت کا سفر طے نہ کرے۔
ایک روایت میں 2 دن کا اور 1 دن کا بھی ہے، لیکن 3 دن والی روایت کو ہم لے رہے ہیں، تو گویا کہ جو شرعی مسافت ہے جو سفر کی بنتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہاں تک جانے سے منع فرمایا ہے، محرم ضروری ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ چونکہ حدیث میں ایسا آ گیا تو ہم کہتے ہیں یہ منع ہے، لیکن جب کوئی مجبوری کی انتہائی مجبوری کی صورت بن جائے، مثال کے طور پر کہ شوہر وہاں ہے، بیوی یہاں ہے، شوہر کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، اور دونوں میاں بیوی کے تقاضائے نفسانی ایسے ہیں کہ اگر وہ نئی بیوی وہاں جاتی ہے اور وہ ساتھ نہیں رہتے ہیں تو گناہ میں یا زنا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ 2 ضرر چونکہ جمع ہو گئے تو چھوٹے ضرر کو اختیار کر لیں اور بڑے ضرر کو چھوڑ دیں، یعنی زنا بڑا ضرر تھا اور اس طرح عورت کا اکیلے سفر کرنا کیونکہ بڑا سیف سفر ہے ویسے تو جہاز کا، تو اس چھوٹے ضرر کو اختیار کر لو، لیکن یہ ہے بڑا ضرر اور چھوٹا ضرر، اور جب صرف ایک ضرر ہو اور ایک طرف نفع ہو، منفعت ہو، تو یاد رکھیں ضرر کو فوقیت ہوتی ہے، یعنی بس ویسے گھومنے جا رہے ہیں، ملنے جا رہے ہیں اپنے شوہر سے وہاں پر، اور کوئی خاص کا یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنا سنت ہے، کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اور ایک طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے مکروہ تحریمی فعل، تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نفع کو فوقیت دے دیں اور جو مطلب باعث ضرر چیز ہے اس کو چھوڑ دیں، اب ضرر والی چیز فوقیت رکھے گی، اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ صبر کریں، یا پھر جو آپ کا عذر ہے کسی اچھے مفتی صاحب کے سامنے بیان کریں، اگر وہ مناسب سمجھیں گے تو آپ کو اجازت دیں گے، ورنہ اگر روکیں تو فوراً رک جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس سے پھر وہ ارننگ حاصل ہوتی ہے، اس ارننگ کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کا جواب بڑا وسیع اور طویل ہے، تو میں مختصراً تھوڑا سا کہتا ہوں، شاید قلت وقت کی بنا پر یہ کفایت کر جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں، فحش چیز ہے، خراب چیز ہے، اب جیسے الٹے سیدھے مطلب چیزیں بنا کے ڈال دیتے ہیں اور فضول قسم کی، اور اس پہ ہیڈنگ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ ہو آدمی کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور جب دیکھتا ہے تو پھر وہ بعض لوگ تو برا بھلا کہتے ہوئے ہی بند کرتے ہیں، تو یہ ایک تو چیز گندا مواد ڈالنا یہ منع ہے، پھر دوسرا فضولیات ڈالنا کہ لوگ خواہ اتنا ان کا وقت 5 منٹ 7 منٹ برباد کرنا، اور ایک تو نہیں، پھر وہ 4 5 6 ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اگرچہ قصور ان کا بھی ہے لیکن وسیلہ تو آپ بنے، تو اس طرح کی مکروہ چیزوں سے ارننگ حاصل کرنا یہ قطعاً غیر مناسب۔ پھر اسی طرح اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اندر ڈالا ہوا ہے کچھ اور اوپر ہیڈنگ اتنی بڑی ڈال دی اور ایسی اٹریکٹیو کہ آدمی اس کو پڑھے اور کہے کہ یار تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو اوپر لکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہیں نہیں ہوگا، اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے صرف ایک کلک کروانے کے لیے کہ بس وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، جیسے کلک کرے گا پھر اتنے لوگوں نے دیکھا اور ہمیں ارننگ شروع ہو جائے گی، یہ بالکل خلاف شرع اور منع ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ ذرا سب میرے بھائی بہن غور سے سماعت فرمائیں، اور ہو سکے میری ریکویسٹ ہے جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اتنا بہتر ہے، کہ فیس بک پر میں بذات خود موجود نہیں ہوں، کوئی میرے نام سے سینکڑوں لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوں گی اور بنائی ہوئی ہیں، اور بعض افراد ایسے ہیں جو ہمارے نام سے میری اطلاع کے مطابق وہ لوگوں کو اس سے پیسے مانگتے ہیں کہ ہم نے ایک حافظہ بچی کی شادی کرنی ہے، کسی غریب بچی کی شادی کرنی ہے، اور میں مفتی اکمل بات کر رہا ہوں، اب سامنے والے بھی اتنے بھولے ہوتے ہیں کہ میرا نمبر ہر جگہ عام ہے فیس بک وغیرہ پر، وہاں نہیں مجھ سے رجوع نہیں کریں گے، ٹیلی فون نہیں کریں گے، میل نہیں کریں گے، ان سے رابطہ کر کے اچھا ایسا ہے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیے، اور اس طریقے سے بعض افراد جو ہیں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کر رہے ہیں کہ وہ پیسہ اس طرح جھوٹ بول بول کے کما رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ جتنا عام کر سکتے کریں، میں فیس بک پر بالکل نہیں ہوتا ہوں، اگر فیس بک کے اوپر فیس بک کی بات میں کر رہا ہوں کہ کسی نے وہاں میرے نام سے پیسے مانگے تو وہ مجھ تک نہیں آئے ہیں، اور نہ میں یاد رکھیں کبھی ایسے پیسے مانگتا ہوں، میں ویلفیئر کا کام نہیں کرتا ہوں بھائی جان کہ میں بچیوں کی شادیاں کروا رہا ہوں، یہ جھوٹ بول بول کے اس طرح کر رہے ہیں، خدا را اگر آپ اپنی سورسز سے ایسے افراد کو پکڑ سکتے ہیں پکڑوا سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن کسی کو ہمارے نام سے اس طرح پیسے نہ دیں، یعنی یہ فیس بک کے اوپر، اور فیس بک جو ہے اس پر میں خود نہیں ہوتا ہوں، یاد رکھیں جتنی بھی آئی ڈیز ہیں جو میرے نام سے بنی ہوئی ہیں وہ مطلب فیک آئی ڈیز ہوں گی، وہ میری اپنی، میں خود نہیں ہوتا ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں وہ مجھ سے نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو کہ ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دھوکہ دینے اور دھوکہ میں مبتلا ہونے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔